اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، آج یوم ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام، لہذا اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ کی جانی پہچانی آیت ہے، اسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ بس اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر رجس سے دور رکھے اہل بیت، اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت کریمہ کس کے شان میں نازل ہوئی، اس کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہے کہ آیت تطہیر کی تفصیل جو ہے اسی کا نام حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ کے ذریعے سے نزول آیت تطہیر کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ جب یہ پنجتن پاک علیہ السلام چادر یمانی میں جمع ہو گئے تو صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب مکمل ہو گئے اور جمع ہو گئے چادر کے نیچے، چادر میں، اعلموا یا ملائکتی، قال اللہ تعالی، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے ساکنان آسمان، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے زمین کا فرش کیوں بچھایا، یا آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا، یہ بہتے ہوئے دریاؤں کو کیوں خلق کیا، یہ دریاؤں میں کشتیوں کو کیوں چلایا، یہ روشن آفتاب اور مہتاب کیوں خلق کیے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، صرف ان 5 کی محبت میں جو اس وقت چادر کے نیچے جمع ہے۔ بے شک چادر میں پنجتن پاک تھے، پیغمبر اسلام، ان کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ان کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے فرزند حسن حسین علیہ السلام۔ اس لیے خداوند عالم نے تعارف میں یہی کہا کہ خمسۃ الذین هم تحت الکساء، جو اس وقت 5 چادر میں جمع ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ پنجتن پاک کی حد تک کے آیت کریمہ نہیں ہے،
पंजतन पाक के बाद अगर कोई इस आयत तत्हीर का मिज़दाक़ है तो वो बाकी नस्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पैदा होने वाले 9 आइम्मा हैं। दलील क्या है? आइए इसी हदीस किस्सा में, इन पंजतन पाक के अलावा अगर कोई छठा है तो वो जिब्राइल अमीन है। ये पहले ही हद मुअय्यन हो गई जब जनाब उम्मे सलमा ने बढ़कर चादर का कोना पकड़ा और इजाज़त चाही कि या रसूल अल्लाह क्या मैं भी आपके साथ इस चादर में आ जाऊं? तो पैगम्बर सलाम ने जवाब दिया, इन्नके अला खैर, तुम खैर पर हो लेकिन इस चादर में नहीं आ सकती। यानी जनाब उम्मे सलमा को ज़ुबान रिसालत से खैर का लक़ब मिला लेकिन चादर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली। तो जो ज़बान रिसालत से खैर पर बीवी हो, जब वो चादर में नहीं आ सकती और आयत तत्हीर का मिज़दाक़ नहीं बन सकती तो फिर दीगर अज़वाज के लिए कहना कि ये आयत तत्हीर का मिज़दाक़ है, गलत है, कोई नहीं है। अब जिब्राइल अमीन को हुक्म हुआ कि जाओ। जिब्राइल अमीन ने सवाल किया, या रब्बे व मन तहतल किसा, परवरदिगार इस चादर में कौन कौन है? तो जवाब क्या आया, हुम अहलो बैत नबुव्वा व मादन रिसाला। इसमें नबुवत के अहले बैत है, रिसालत की काने हैं। वहुम फातिमतु अबूहा व बालुहा व बनुहा, इसमें फातिमा ज़हरा है, उनके पितर बुजुर्गवार हैं, उनके शौहर नामदार हैं और उनके फर्जंद हैं। और उसके बाद फिर जिब्राइल अमीन को इजाज़त मिली। जिब्राइल ने कहा, परवरदिगार क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं जाकर इनके साथ छठा बन जाऊं? तो जिब्राइल अमीन ने ये लफ्ज़ छठा कहकर बता दिया कि 5 के अलावा कोई छठा नहीं है, अगर कोई छठा है तो वो जिब्राइल अमीन है। लेकिन मैं दलील दे रहा हूं कि नस्ल हुसैन अलैहिस्सलाम से पैदा होने वाले बाकी 9 इम्मा भी इस आयत तत्हीर का मिज़दाक़ हैं। वो कैसे? खुदावंद आलम ने क्या जवाब दिया जिब्राइल को, अबूहा बालुहा व बनुहा, इसमें फातिमा के बाप हैं, शौहर हैं और उनके फर्जंद हैं। तो अब तीसरा जो जुमला है वो है बनुहा। अरबी क्या है? अरबी में 3 सीगे होते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। तो चाहिए तो ये था कि जब 2 फर्जंद थे इमाम फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह के, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो तस्निया का सीगा अगर इस्तेमाल होता तो कोई हरज नहीं था। इब्नान या इब्नाइन, फातिमा के 2 बेटे हैं, लेकिन खालिक अगर तस्निया का सीगा इस्तेमाल कर देता बज़ाहिर उस वक्त सही था, लेकिन वो हमेशा के लिए बस हसन हुसैन आयत तत्हीर का मिज़दाक़ रहते। लेकिन अल्लाह ने क्या जवाब दिया, वह बनुहा, और इसमें फातिमा ज़हरा की औलादें हैं, फर्जंद हैं। तो ये जमा का सीगा कुदरत ने इस्तेमाल करके बता दिया कि बज़ाहिर अभी 2 फर्जंद इसमें हैं, लेकिन नस्ल हुसैन से पैदा होने वाले जो अभी सुल्ब हुसैन में हैं वो भी इस चादर में हैं। बनुहा फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। तो अब क़यामत तक जो नस्ल फातिमा ज़हरा में औलादे हुई, इमामत की नस्ल आगे बढ़ी आखिरी इमाम तक, वो सब आयत तत्हीर का मिज़दाक़ है। और आज 3 शाबान अल-मुअज़्ज़म वो मुबारक तारीख़ है जब रसूल का नवासा छोटा शहज़ादा इस दुनिया में तशरीफ़ लाया। ज़ाहिर है कि ये खुदावंद आलम की तरफ से एक अज़ीम नेमत मौला अली और फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा और पैगम्बर सलाम को मिली थी। ये
حسنین دنیا میں نہیں آئے بلکہ اولاد پیغمبر اس دنیا میں آئی۔ تفسیر سورہ کوثر فاطمہ زہرا بن کر آئی تھی، اور ان کی نسل، رسول کی نسل جو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلی، وہ اس دنیا میں آ رہی ہے۔ تو اللہ نے اس دن کو بہت ہی مبارک دن قرار دیا۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا، اے جبرائیل جاؤ زمین پر، اپنے ساتھ ملائکہ کو لے کر جاؤ۔ ملائکہ کا گروہ زمین کی طرف چلا۔ کیوں؟ آج رسول کا نواسہ پیدا ہوا ہے، جا کر ان کو مبارکبادی دو۔ جبرائیل امین چلے۔ شیخ صدوق علیہ رحمٰن نے امالی میں، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں، اور دیگر علماء نے ان واقعات کو تحریر کیا ہے۔ جبرائیل امین چلے، ایک جزیرے سے گزر ہوا جہاں پر ایک فرشتہ جس کا نام فطرس ہے، جو کسی وجہ سے دنیا کے عذاب میں مبتلا تھا، اس کی طاقت و قوت پر و بال واپس لے لیے گئے تھے۔ وہ جزیرے میں پڑا ہوا ذکر الہی میں مصروف تھا۔ جب جبرائیل امین کو آتے دیکھا ملائکہ کے ساتھ، تو پوچھا کہ اے جبرائیل کیا قیامت آ گئی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر آسمان کے دروازے کیوں کھلے ہیں؟ کہا کہ آج رسول آخری نبی کیا ان کا نواسہ پیدا ہوا ہے، اور حکم خدا ہوا ہے کہ ہم جائیں اور جا کر آخری نبی کو مبارکبادی پیش کریں۔ کہا کہ جبرائیل ہمیں بھی لیتے چلو۔ جبرائیل فطرس کو اپنے ساتھ لے کر در دولت رسالت پر حاضر ہو گئے۔ جبرائیل امین نے پیغمبر اسلام کو ان کے نواسے کی ولادت کی مبارکبادی دی۔ فطرس آگے بڑھا، یا رسول اللہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں ضرور معاف ہو سکتی ہے، بس جاؤ اپنے کو گہوارے حسین سے مس کر لو۔ جب فطرس نے اپنے کو حسین کے گہوارے سے مس کیا، جیسے ہی مس کرنا تھا گئی ہوئی قوت واپس مل گئی۔ فطرس چلا، یہ کہتا ہوا چلا کہ من مثلی، میرے مثل کون ہے؟ ہم تو آزاد کردہ حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ یہ ہے اثر، یہ ہے اثر امام حسین علیہ السلام کے جسم سے ملک نے، فطرس نے اپنے بدن کو مس نہیں کیا، بلکہ وہ گہوارہ جس میں امام حسین علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اس سے مس کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شے منسوب ہو جائے معصوم کی طرف تو اس میں بھی اتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ ملک کی خطا کو معاف کرا دیتا ہے۔ آج گناہگار قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جا کر ذریعہ اقدس سے جس میں امام آرام کر رہے ہیں اس لحظ سے لپٹ کر دعا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خداوند عالم ظاہر کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور بس یہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جن کے سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے آقا یہ بتائے آپ کے جد امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، خداوند عالم کی طرف سے ان کو اس کی کیا جزا ملی؟ تو جواب ملا کہ امامت کو نسل امام حسین علیہ السلام میں قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھا، ان کی قبر کی خاک کو خاک شفا قرار دیا۔ 14 معصومین علیہ السلام ہیں، لیکن کسی کی قبر کی مٹی کو خاک شفا نہیں کہا گیا۔ یہ واحد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا گیا۔ جب مریض لا علاج ہو جاتا ہے ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، اس وقت اگر مٹر کے دانے کے برابر مٹی کو خاک کربلا کو پانی میں گھول کر مریض کو دے دی جائے تو خداوند عالم اسے شفا عطا کرتا ہے۔ تو قبر حسین کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا، اور زیر قبہ حسینی
اگر زائر دعا کر لے تو خداوند عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں زائر کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ پھر امام ایک اور خبر دیتے ہیں، یہ 3 چیزیں خاص امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نسل حسین میں قیامت تک کے لیے امامت، قبر حسینی کی مٹی کو خاک شفا، اور زیر قبہ حسینی دعا کو مستجاب۔ پھر امام فرماتے چوتھی چیز یہ کہ جو زائر حسین کربلا معلی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور جتنے دن اس کی آمد و رفت میں لگتے ہیں اس کی زندگی میں اتنے دن کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عظمت سید الشہداء، جو آج کے دن مدینہ منورہ میں بیت الشرف فاطمہ زہرا میں پیدا ہوا۔ ملائکہ نے آ کر مبارکبادی دی۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دونوں فرزند حسن حسین امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے ہوئے ہوں اور چاہے یہ کھڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ بیٹھنا اور کھڑا ہونا کیا ہے؟ بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ اگر امام حسن علیہ السلام سلو کر کے بیٹھ جائے تب بھی یہ امام ہیں، ان کی امامت میں شک نہ کرنا۔ اگر امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آ جائیں اور قیام کریں تو ان کے قیام میں شک نہ کرنا، یہ امام ہیں۔ ان کا بیٹھنا سلو کرنا بھی امامت کے منافی نہیں ہے، اور ان کا میدان جہاد میں آنا قیام کرنا بھی امامت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جس کے لیے پیغمبر فرما رہے حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین وابغض اللہ من ابغض حسین، اے اللہ تو اسے دوست رکھنا جو حسین سے محبت کرے، تو اس پر غضبناک ہونا جو میرے حسین کو غضبناک کرے۔ یہ وہ حسین ہیں جن کے لیے ارشاد رسالت ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابوا خیرہما، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، ان کی ماں اور ان کے باپ ان سے افضل ہیں۔ بس آخری کلام میں پیغمبر اسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز جماعت ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، دوران نماز چھوٹا شہزادہ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آتے ہیں سیدھے پشت رسالت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ابھی پشت رسالت پر تھے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ میں کہوں گا جبرائیل اچھے موقع سے آئے، پیغمبر نماز میں ہیں، صفے بندی بھی ہیں اور حسین پشت پر ہے، آؤ ذرا حسین کو پشت رسالت سے ہٹا دو۔ جبرائیل جواب دیں گے کہ میں حسین کو ہٹانے نہیں آیا ہوں بلکہ پیغام الہی لے کر رسول کے پاس آیا ہوں۔ وہ پیغام الہی کیا تھا؟ یا رسول اللہ، اللہ بات تحفہ درود و سلام ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اتر آئیں اس وقت تک کہ آپ سجدے سے نہ سر اٹھائیے گا۔ یہ عظمت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین پشت رسالت پر اور رسول سجدے میں فرما رہا ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ 70 مرتبہ پیغمبر نے سجدے میں ذکر سجدہ کیا اور صحابہ سجدے میں رسول کا اتباع کر رہے ہیں۔ کوئی اگر پیغمبر کے حالت سجدہ میں حسین آ جائیں تو عبادت میں کمی نہیں ہوتی، عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس عزیزوں، میں بارگاہ الہی میں دعا کروں گا، خداوند عالم آج تو نے ملائکہ کو حکم دیا کہ نبی کی خدمت میں جاؤ اور ان کی نواسی کی مبارکبادی پیش کرو۔ ہم بھی محبان حسین، حسین کی ولادت کے موقع پر بارگاہ رسالت میں، بارگاہ امامت میں اور بارگاہ سیدہ میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے کہ تمام مومن مومنات جہاں بھی ہیں قرۃ پر ان کی جان و مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ان کو بار قرض عطا فرما۔
حجت خدا امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگوں کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔